مختصر سی محفل میں جس کا انتظام ہمارے حاجی احسان خان صاحب نے کیا ہے، ہم دعا گو ہیں کہ انہوں نے میلاد شریف کا انتظام کیا ہے، اللہ میلاد شریف کی برکت سے ان کے گھر کی تمام مشکلوں کو آسان فرمائے، کوئی ان کے ساتھ، ان کے بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ کوئی بلا ہو، مصیبت ہو، مشکل ہو، بیماری ہو تو اللہ تعالیٰ سب کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہم آمین، اللہم آمین۔ آپ حضرات کو آج میں بتاؤں گا میلاد شریف کیا ہے، آپ توجہ کیجئے ذرا سا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، البتہ اللہ نے تحقیق کی، احسان فرمایا مومنوں پر کہ ان میں اپنا پیارا رسول پیدا فرما دیا۔ دیکھو میلاد کا معنی ہے پیدائش، اور غور سے میری بات سننا، میلاد کا معنی پیدائش، اس پیدائش کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ان پڑھ ہیں، نہ سمجھ ہیں، تو کہتے ہیں میلاد کا بیان قرآن میں نہیں آیا۔ مبعوث مانے پیدا، اللہ فرماتا ہے کہ مومنوں ہم نے تم پر احسان کیا کہ تم میں اپنا پیارا رسول مبعوث فرما دیا، پیدا فرما دیا۔ دیکھو میلاد شریف کا ذکر۔ اور سنیے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ ہوئی اور آپ کی میلاد ہوئی تو وہ تاریخ کون سی تھی؟ 12 ربیع الاول، دوشنبہ کے دن، صبح صادق، شہر مکہ، حضرت عبداللہ کا مکان، 20 اپریل 571 عیسوی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ جب آپ کی ولادت طیبہ ہوئی تو والد گرامی کا انتقال 50-49 دن پہلے ہو چکا تھا۔ جب گھر میں عام طور سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو باپ کو بلایا جاتا ہے تاکہ باپ اپنے بیٹے کو دیکھ کے خوشی محسوس کرے۔ باپ کا تو 49 دن پہلے انتقال ہو چکا تھا، دادا بلائے گئے، حضرت عبدالمطلب بلائے گئے۔ جب انہیں ڈھونڈا گیا تو وہ کعبہ شریف کا طواف کر رہے تھے۔ ان کو خبر دی گئی کہ آپ کے گھر عبداللہ کے آنگن میں آپ کے پوتا پیدا ہوا۔ جناب عبدالمطلب مارے خوشی کے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گلے سے لگایا، سینے کو رکھا، بہت خوش ہوئے، بڑی مسرت ہوئی اور کہا اتنا نورانی بیٹا ہے کہ آمنہ تمہارا پورا گھر روشن ہو گیا، کہا ان کا نام محمد رکھا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام کیا رکھا گیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آپ دیکھیں ذرا توجہ کریں، ناف بریدہ، عام طور سے بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کی ناف کاٹی جاتی ہے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناف نہیں کاٹی گئی، پہلے ہی سے کٹی تھی، اور ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے، سبحان اللہ، پاکیزہ جسم، نور میں بسے، اور کس عالم میں جب آپ پیدا ہوئے تو حالت سجدے میں تھے، سبحان اللہ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ ہوئی، اب یہ خبر شہر مکہ میں پھیلنے لگی کہ بڑا خوبصورت بچہ پیدا ہوا ہے، کوئی جواب نہیں ہے، کسی ماں نے اتنا خوبصورت بچہ جنا نہیں ہے۔ سویبہ نامی ایک لونڈی تھی، توجہ کیجیے نا، بخاری شریف جلد نمبر 2 میں یہ حدیث موجود ہے۔ سویبہ نامی ایک لونڈی تھی، کس کی لونڈی تھی معلوم ہے؟ ابو لہب کی لونڈی تھی۔ ابو لہب 1 نمبر کا کافر، کفر ہی پہ مرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا۔ ابو لہب کی لونڈی سویبہ دوڑی آئی ابو لہب کے پاس، کہا کچھ سنا ہے؟ کہا نہیں مجھے نہیں معلوم۔ کہا آپ کے بھائی عبداللہ کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا ہے اور اتنا خوبصورت ہے کہ اتنا خوبصورت بچہ نہ کبھی زمین نے دیکھا ہے نہ کبھی آسمان نے دیکھا۔ ابو لہب خوش ہو گیا، اتنا خوش ہوا کہ انگلی کا اشارہ کیا 2 انگلیوں سے اور کہا جاؤ تم کو میں آزاد کرتا ہوں، اتنی بڑی خوشخبری لے کے آئی ہو، جاؤ تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ آزاد کر دیا لوڈی کو۔ ذرا غور سے میری بات سنیے گا، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، جب ابو لہب کا انتقال ہو گیا اور ابو لہب مر گیا تو اس کے خاندان کے لوگوں نے خواب دیکھا، اور خواب دیکھنے کے بعد ابو لہب سے پوچھا کہ قبر میں کیا حال ہے، کیسی گزر رہی ہے قبر میں؟ تو ابو لہب نے کہا بڑا پرابلم ہے، ایک تو جب سے تم لوگ قبر میں اتار کے آئے ہو کچھ کھانے پینے کو نہیں ملا۔ ابو لہب وہاں بھی کھانا ہی یاد کر رہا تھا،
کہا جب سے اتار کے آئے ہو قبر میں کچھ کھانے پینے کو نہیں ملا، بڑی پریشانیوں میں ہوں، مگر جب دوشنبہ کا دن آتا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا دن آتا ہے، پیغمبر کی پیدائش کا دن آتا ہے، تو اس دن ان دونوں انگلیوں سے مجھے پانی پلایا جاتا ہے، مجھے سیراب کیا جاتا ہے۔ ذرا توجہ فرمائیے، نبی کی میلاد کی خوشی منائی تو ابو لہب کو قبر میں بھی پانی میسر آ رہا ہے۔ ایک بات اور بتا دیجئے، سب پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، ابو لہب پکا کافر تھا، سڑا ہوا کافر تھا، ایسا کافر بھی سورہ تبت یدا ہے نا، اس کی بیوی اور ابو لہب دونوں کی مذمت میں اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ زندگی بھر کفر میں رہا، سرکار کی مخالفت کرتا رہا اور کفر ہی پہ مر کے گیا، لیکن اس کو کفر پہ مرا ضرور مگر میلاد منانے کا ثواب مل گیا، میلاد منانے کا ثواب اور صلہ ابو لہب کو بھی مل گیا۔ دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا کافر ہو، اگر ایمان نہ لائے، رات دن نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکات دے، تو یاد رکھنا اس کو نماز، روزہ، حج، زکات کا کوئی فائدہ نہ ملے گا، چاہے فطرہ پہ فطرہ دے، قربانی پہ قربانی کرائے، اسے کوئی صلہ نہ ملے گا، کیونکہ اللہ اسے حکم دے رہا ہے پہلے ایمان لاؤ، بعد میں اچھے عمل کرو، پہلے ایمان لے آؤ پھر مسلمان ہو کر کے ثابت کرو۔ تو آپ توجہ فرمائے ذرا سا، کتنی نیکیاں آپ دنیا میں کر ڈالیں، جب تک ایمان نہیں ہوگا کوئی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی، نماز روزہ قبول نہیں جب تک ایمان نہ لاؤ۔ مگر اللہ اکبر، یہ میلاد النبی کا صدقہ تو دیکھو کہ ابو لہب ایمان نہیں لایا تھا مگر میلاد مصطفیٰ کی خوشی منایا تو اللہ نے ابو لہب کو قبر میں سیراب فرمایا۔ بہت بڑی بات ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، سمجھنے کی چیز ہے، دماغ میں اتارنے کی چیز ہے۔ حضرات آپ توجہ فرمائیں، یہیں تک نہیں، غور کریں، صہیبہ کو آزاد کر دیا ابو لہب نے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ صہیبہ آزاد ہیں، تم صہیبہ چاہو تو اپنی طرف سے پیدا ہونے والے کے لیے دودھ پلا سکتی ہو، یعنی نبی کی میلاد اور پیدائش میں صہیبہ جاؤ تم اپنا دودھ خرچ کرو۔ اللہ، حضرت صہیبہ دودھ کو خرچ کر رہی ہیں، دودھ پلا رہی ہیں، پہلی دائی ہیں جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ پھر حضرت دائی، حضرت بی بی آمنہ ماں ہیں، انہوں نے دودھ پلایا، حضرت دائی حلیمہ نے دودھ پلایا۔ اور جب سرکار کی پیدائش کی خبر چاروں طرف اطراف اور جوانی میں پھیل گئی تو آپ تھوڑا سا اور آگے غور کیجئے، مکہ شریف میں ایک ماحول تھا، جب کسی کے گھر بچہ پیدا ہوتا تھا تو پیدا ہونے کے بعد وہ بچہ اپنے گھر میں نہیں رکھا جاتا تھا، وہ دیہات بھیج دیتے تھے لوگ، کیونکہ دیہاتوں کی آب و ہوا اچھی ہوتی تھی تاکہ بچے کی پرورش اچھی ہو جائے۔ اور شہروں میں لوگوں کا میل جول ہوتا تھا تو بولی میں فرق، عربی میں فرق آ جاتا تھا، اور دیہات کی عربی جو تھی وہ اوریجنل تھی، ایک نمبر کی تھی، تو دیہات لوگ بھیج دیتے تھے تاکہ زبان بھی برقرار رہے اور اس کی صحت بھی بن جائے۔ تو 2 سال تک دائیاں لے جاتی تھی، حفاظت کرتی تھی، دودھ پلاتی تھی اور پھر انہیں واپس لاتی تھی۔ تو بنو سعد کی تمام دائیاں، یہ بنو سعد قبیلہ ہے اور یہ مکہ شریف سے 70 کلومیٹر دور ہے، یہیں حضرت عباس کا مزار پاک ہے۔ اسی قبیلے کی تمام دائیاں شہر مکہ کے لیے چل پڑی کہ چلو چلے ہیں اور وہاں کے امیروں سے، رئیسوں سے اولادوں کو حاصل کریں، ان کی خدمت کریں تاکہ ہم کو انعام و اکرام مل سکے۔ اللہ اکبر، آپ توجہ فرمائے ذرا سا، تمام دائیاں چل پڑی، وہیں حضرت دائی حلیمہ ہیں وہ بھی چل پڑی، اور چلتے چلتے جب شہر مکہ آ گیا، ان دائیوں کا ایک پڑاؤ ڈالا گیا، قیام ہوا ان کا۔ مگر حلیمہ کی پوزیشن کیا تھی؟ حضرت حلیمہ کی پوزیشن یہ تھی کہ ان کے دودھ اتنا نہیں پیدا ہوتا تھا کہ اپنے بچے کو پیٹ بھر دودھ پلا سکے، ان کے ایک چھوٹا بچہ بھی، اور ساتھ میں سفر کی حالت میں جو ان کی اونٹنی تھی وہ اونٹنی بھی دودھ کم دیتی تھی، اتنا دودھ بھی نہیں ملتا تھا اونٹنی کا کہ خود پی سکے، اپنے شوہر حارث کو پلا سکے، تھوڑا دودھ دیتی تھی اونٹنی، اسی لیے کمزوری زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اب صبح ہوئی، تمام دائیاں نکل پڑی ایک ایک گھر میں، کہاں لڑکا ہے، کہاں لڑکا ہے، کہاں لڑکا ہے، فلاں کے دروازے، فلاں کے دروازے۔ امیروں نے اپنی اولادوں کو دے دیا، لے جاؤ ہمارا بچہ حفاظت کرو، ہمارا بچہ لے جاؤ، دودھ پلاؤ، ہمارا بچہ، سب لے کر کے نکلنے لگی۔
किसी को मालूम हुआ कि ये बीबी आमना का घर है, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। और यहाँ भी एक बच्चा पैदा हुआ, यहाँ भी एक बच्चा। एक दाई आई और आने के बाद दरवाजा खटखटाया। बीबी आमना ने पूछा कौन हो? कहा मैं बनु साद से चल करके आई हूँ, मुझे मालूम हुआ है कि दाई हलीमा आपके घर में बच्चा पैदा हुआ है, लाओ मुझे अपना बेटा दे दो ताकि परवरिश के बाद मुझे इनाम मिलेगा। हज़रत बीबी आमना कहती हैं सुनो, तुम्हें मालूम है कि मेरे बेटे की पैदाइश से 50 दिन पहले मेरे शौहर अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका। अब अगर तुम मेरे बेटे की परवरिश करोगी, दूध पिलाओगी, तो तुमको इनाम इकराम कौन देगा? जाओ अमीरों के घर जाओ। उस दाई की खोपड़ी में बात आ गई, वो दूसरी तरफ मोड़ देती है। दूसरी दाई फिर आती है, कहती है बीबी आमना बेटा चाहिए। हज़रत आमना फरमाती है जाओ किसी अमीर का दरवाज़ा देखो। वो भी चली गई। अब जरा गौर कीजिए, तमाम दाइयों की गोदें भर गई, सबको औलादें मिल गई। ये दाई हलीमा हैं, जिस दरवाजे खड़ी होती हैं वो कहते हैं तुम कमज़ोर हो, तुम नातमा हो, तुम ही कमज़ोर हो, हमारे बच्चे की क्या परवरिश करोगी? जाओ वापस जाओ, बच्चा नहीं दिया जाएगा। जब हलीमा ने देखा सारी दाइयों की गोदें भर गई हैं और हमें कोई बच्चा नहीं मिला, तो ये अपने शौहर से मशवरा करने लगी, हारिस से। कहा देखो वापस जाएंगे तो लोग कहेंगे खाली दामन आई हैं, इनको कोई बच्चा भी नहीं मिला। ऐसा करो ना, एक घर में एक बच्चा ऐसा है जिनके वालिद का इंतकाल 50 दिन पहले हो गया था, चलो चलें उसी बच्चे को ले लें। जिस बच्चे को किसी ने नहीं लिया, चलो हम उस बच्चे को ले लें। हारिस ने कहा बात तो सच है, चलो चलते हैं। हज़रत दाई हलीमा चल के आती हैं और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर बीबी आमना के घर पे दरवाजा खटखटा रही। बीबी आमना पूछती है कौन? कहा मैं बनु साद से चल करके दाई हलीमा आई हूँ। हज़रत आमना फरमाती तुम्हारी मर्जी क्या है? कहा जो आपके घर में बेटा है वो मुझे दे दीजिए। हज़रत आमना ने कहा बेटा तो है मगर दिया नहीं जाएगा, इसलिए कि परवरिश करने के बाद तुमको इनाम इकराम कौन देगा? अल्लाह अकबर। हलीमा की तकदीर तड़प गई। हलीमा कहती हैं बीबी आमना अमीरी गरीबी की बात तो बाद में होगी, पहले आप अपना आंचल हटाइए, मैं आपके बेटे का चेहरा तो देख लूं, मैं आपके बेटे की सूरत तो देख लूं। अल्लाह अकबर। हज़रत बीबी आमना ने जैसे ही आंचल पलटा तो आलम ये है कि हलीमा रसूल को देख रही हैं और मेरा रसूल हलीमा को देख रहा है। पैगंबर ने हलीमा को देख के मुस्कुरा दिया। नबी का मुस्कुराना अंदाज़े पैगंबराना ये बता रहा था हलीमा तुम आखिरी दाई बनकर आई हो और मैं अल्लाह का आखिरी नबी बनकर आया हूँ। हज़रत बीबी आमना ने दाई हलीमा को दे दिया। हज़रत हलीमा अपनी गोद में ले लेती हैं। हज़रत एक सवाल पैदा होता है कि बीबी आमना आपके दरवाजे तो ताकतवर दाइयाँ आई थी, पावरफुल दाइयाँ आई थी, आपने उनको तो दिया नहीं। दिया किसको? जो कमज़ोर है, जो नातमा है, उनकी गोद में दे दिया। बीबी आमना कहती हैं हम मिजाज शनासे मुस्तफ़ा हैं, मैंने दाई हलीमा की गोद में कमज़ोरी ही समझ के तो दिया था, क्योंकि जब एक कमज़ोर दाई की गोद में रहमतुल्लिल आलमीन आएंगे तो दुनिया के तमाम कमज़ोरों को मुस्कुराने का मौका मिल जाएगा। कमज़ोरों घबराना मत, तुम्हें ताकत देने वाला रसूल आ गया। कमज़ोरों घबराना मत, तुम्हें कुव्वत अता करने वाला पैगंबर आ गया। हज़रत हलीमा फरमाती हैं कि मैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के चली और जैसे ही मैं अपने खेमे पे पहुंची, पहुंचने के बाद मैंने अब चाहा कि मैं अपने बेटे को भी दूध पिलाऊं और अपने बच्चे को भी दूध पिलाऊं। ज़रा आप गौर कीजिएगा और दिमाग में इस बात को रखने की कोशिश कीजिएगा। हज़रत हलीमा कहती हैं जब मैंने दूध पेश किया तो मेरे बेटे ने मेरी छाती से इतना दूध पिया कि उसका पेट भर गया। अब तक हलीमा की छाती में पूरा दूध नहीं पैदा होता था। कहा मैंने अपने बेटे को भी दूध पिलाया और मैंने अल्लाह के रसूल को भी दूध पिलाया और इतना दूध पिया कि दोनों शहजादे आराम से चैन और सुख से सो गए। अल्लाह। मेरा बेटा रात में रोया करता था, दूध नहीं मिलता था, कमजोरी से रोता था,
मगर आज मुस्तफा के कदम पड़े हैं तो इतना दूध आया कि मेरा बेटा भी चैन से सो गया। उसके बाद हलीमा का क्या बयान है, कहा ऊँटनी का दूध लाए मेरे शौहर, तो जो ऊँटनी दूध कम देती थी, पेट हमारा नहीं भरता था, न मेरा पेट भरता था न मेरे शौहर का पेट भरता था, रात रात भर नींद नहीं आती थी, मगर रसूलुल्लाह के कदम जब घर में हमारे पड़े तो ऊँटनी ने इतना दूध दिया कि मेरे शौहर का भी पेट भर गया और मेरा भी पेट भर गया। हज़रात खान तवज्जो फरमाए जरा सा, हलीमा कहती है अपने शौहर हारिस से कि मैं तो इस बेटे में बड़ी बरकतें देख रही हूँ, बहुत बरकतें देख रही हूँ। कहा हाँ वाकई बरकत हमारी ऊँटनी के थन में भी पैदा हो गई और बरकत आपकी छाती में भी पैदा हो गई कि अल्लाह ने दूध से इस घर को, खानदान को मालामाल फरमा दिया। हजरत हलीमा फरमाती हैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के जब मैं मक्के शरीफ से रवाना होने लगी तो पूरा काफिला चला दाइयों का, तो जैसे ही काबे के पास से मेरी सवारी गुजरी, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैदाइश है, घर है जो, वहाँ सऊदी गवर्नमेंट ने एक